ذرا ٹھہریے اور اپنے دل سے ایک سوال پوچھیے، کیا کبھی ایسا انسان بھی ہوا ہے جس کے کہنے پر سوکھا ہوا کھجور کا درخت جھک گیا ہو، جس کی دعا سے کسی نے زندگی میں 50 حج کیے ہوں، جو بادشاہوں کے دربار میں کھڑا ہو کر صرف ایک مکھی سے ظالموں کو سبق سکھا دے؟ اگر آپ کو لگتا ہے یہ قصے ہیں تو آج کی یہ کہانی آپ کی سوچ بدل دے گی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اس شخصیت کی جس کا علم، جس کا عمل اور جس کی سچائی آج بھی امت کے لیے روشنی ہے، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن دھیان رکھیے، یہ کوئی من گڑنت کہانی نہیں، کوئی خواب نہیں، کوئی فلمی ڈرامہ نہیں۔ جو کچھ آپ سنیں گے وہ سچ ہے، کتابوں میں درج ہے اور اہل علم نے اسے بیان کیا ہے۔ دوستو، 17 ربیع الاول 80 یا 83 ہجری مدینہ شریف کی پاک سرزمین پر ایک بچہ پیدا ہوا۔ دن تھا پیر کا۔ یہ بچہ آگے چل کر صرف ایک عالم نہیں بنا بلکہ حق اور سچائی کے زندہ مثال بنا۔ آپ کی کنیت تھی ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل، اور آپ کا لقب بنا صادق۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے پوری زندگی سچ کے علاوہ کچھ کہا ہی نہیں۔ نام بھی صادق، کردار بھی صادق۔ ایسا خاندان جس میں نور ہی نور ہے۔ آپ کی والدہ تھیں حضرت بی بی ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور والد تھے حضرت امام محمد باقر بن علی زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی ماں کی طرف سے صدیقی، باپ کی طرف سے حسینی سید۔ ایسا نسب جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا۔ حضرت امام جعفر صادق ایک بڑے تابعی بزرگ تھے۔ آپ نے 2 مشہور صحابی کی زیارت کا شرف پایا، حضرت انس بن مالک، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما، اور پھر یہی وہ درخت بنے جس سے امت نے علم کی چھاؤں لی۔ آپ کے دربار سے علم اور فیض پانے والوں میں حضرت امام موسیٰ کاظم، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ جیسی بڑی بڑی ہستیاں شامل ہیں۔ سوچئے، جس شخص کے پاس ایسے لوگ بیٹھے ہوں اس کی عظمت کتنی ہوگی۔ لیکن اب اصلی حیرت کی باتیں شروع ہوتی ہیں۔ آگے آپ سنیں گے سوکھا درخت کیسے پھل دینے لگا، 50 حج کی دعا اور حیرت انگیز انجام، مکہ میں مری ہوئی گائے کیسے زندہ ہوئی، اور ایک چادر جو قبر سے باہر آ گئی۔ یہ سب کیسے ہوا اور کیوں ہوا؟ ذرا تصور کیجئے، ریگستان، دھوپ، سوکھے کھجور کے درخت اور سفر حج پر نکلے ہوئے اللہ کے نیک بندے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، ہم حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج کے سفر میں تھے۔ راستے میں ہم کچھ سوکھے ہوئے کھجور کے درختوں کے پاس رکے۔ نہ پتے تھے نہ پھل، لیکن اس جگہ ایک شخص موجود تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے آہستہ آواز میں کچھ پڑھا۔ راوی کہتے ہیں، میں سمجھ نہ سکا کہ کیا پڑھا۔ پھر آپ نے درختوں سے فرمایا، اللہ پاک نے تم میں جو ہمارے لیے رزق رکھا ہے اس میں سے ہمیں بھی کھلاؤ، اور تبھی وہ سوکھے درخت جھک گئے، ہاں جھک گئے، کھجوروں کے گچھے آپ کی طرف آنے لگے۔ آپ نے فرمایا، قریب آؤ، بسم اللہ پڑھو اور کھاؤ۔ راوی کہتے ہیں، میں نے ایسی لذیذ کھجور زندگی میں کبھی نہیں کھائی۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ کرامت تھی، اور کرامت اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے۔ اب ایک اور واقعہ سنیے۔ ایک آدمی نے عرض کی، حضور اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے اتنا مال دے کہ میں بار بار حج کر سکوں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، اے اللہ اسے اتنا مال دے کہ یہ اپنی زندگی میں 50 حج کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس شخص نے پورے 50 حج کیے۔ لیکن قصہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ جب وہ 91 بار حج کے لیے نکلا اور پہنچا مقام جحفہ، وہاں غسل کے لیے نہر میں اترا، تیز لہریں آئیں اور وہ آدمی پانی میں بہہ گیا۔ وہیں اس کی موت ہو گئی۔ دعا پوری ہوئی، جو مانگا تھا وہی ملا، ایک بھی حج کم نہیں۔ ایک دن مکہ کی گلیوں میں ایک عورت زور زور سے رو رہی تھی۔ اس کی گائے مر چکی تھی۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ تمہاری گائے کو زندہ کر دے؟ عورت بولی، آپ مذاق کر رہے ہیں، میں پہلے ہی مصیبت میں ہوں،
آپ نے فرمایا میں مذاق نہیں کر رہا۔ آپ نے دعا کی، گائے کے سر اور پیروں کو ہلایا اور گائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یاد رکھیے یہ سب اللہ کی قدرت سے ہوا، امام تو صرف وسیلہ تھے۔ لیکن ابھی اور حیرت باقی ہے۔ آگے آپ سنیں گے گمشدہ چادر امام کو کیسے معلوم ہوئی، جنت میں گھر خریدنے کا وہ عجیب واقعہ، اور ایک مکھی جس سے ظالموں کو کیوں ذلیل کیا گیا۔ میرے دوستو، یہ کرامت نہ شہرت کے لیے تھی نہ دکھاوے کے لیے، یہ نشانی تھی کہ جو اللہ سے جڑ جاتا ہے اس کی دعا بہت اثردار ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، حج کا سفر، تھکان، بھیڑ اور ایک چھوٹی سی چیز جو انسان کے دل سے جڑ جاتی ہے۔ ایک شخص مکہ شریف میں ایک چادر خریدتا ہے، نہ ارادہ دکھاوے کا نہ شوق کا، بلکہ دل میں یہ بات، اسے میں کسی کو نہیں دوں گا، میرے انتقال کے بعد یہی میری کفن بنے گی۔ لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے وہ چادر گم ہو گئی، دل ٹوٹ گیا، آنکھیں بھر آئی۔ صبح جب وہ منی شریف کی طرف بڑھا تو تھک کر بیٹھ گیا۔ مسجد خیف میں اچانک ایک آدمی آیا اور بولا، آپ کو امام جعفر صادق بلا رہے ہیں، رکیے۔ وہ شخص امام کے پاس گیا بھی نہیں تھا، پھر بلاوا کیسے؟ وہ شخص ادب سے خدمت میں پہنچا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری وہ چادر تمہیں مل جائے جو تم نے اپنی کفن کے لیے رکھی تھی؟ وہ شخص کانپ گیا، بولا، اے ابن رسول اللہ، وہ تو کئی دن پہلے گم ہو چکی ہے۔ امام نے اپنے خادم کو آواز دی، چادر لائی گئی، وہی چادر، ایک بھی نشان الگ نہیں، اور فرمایا، اسے لے لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب ایک اور واقعہ سنیے۔ ایک آدمی 10,000 دینار لے کر آیا، عرض کی، میں حج پر جا رہا ہوں، آپ میرے ان پیسوں سے کوئی گھر خرید لیجئے تاکہ لوٹ کر بچوں کے ساتھ وہیں رہوں۔ امام نے پیسے رکھ لیے۔ حج کے بعد وہ شخص لوٹا۔ امام نے فرمایا، میں نے تمہارے لیے جنت میں گھر خرید لیا ہے۔ اس گھر کی 4 حدیں بتائیں۔ ایک طرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دوسری طرف حضرت علی، تیسری طرف امام حسن، اور چوتھی طرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور لکھت کاغذ بھی دیا۔ لیکن کہانی یہاں بھی پوری نہیں ہوئی۔ وہ شخص گھر پہنچا، بیمار پڑا اور تھوڑے ہی دن میں انتقال ہو گیا۔ وصیت کی، یہ خط میری قبر میں رکھ دینا۔ ایسا ہی کیا گیا۔ اگلے دن قبر کے اوپر وہی خط رکھا ملا، پیچھے لکھا تھا، امام جعفر صادق کا وعدہ پورا ہو گیا۔ اب ایک چھوٹا لیکن گہرا سبق۔ ایک دن خلیفہ منصور کے دربار میں امام موجود تھے۔ بار بار مکھیاں خلیفہ کے چہرے پر بیٹھ رہی تھی۔ خلیفہ تنگ آ گیا، پوچھ بیٹھا، اے ابو عبداللہ، اللہ نے مکھی کیوں پیدا کی؟ امام نے صرف ایک لائن کہی، تاکہ گھمنڈی اور ظالم ذلیل کیے جائیں۔ خاموشی چھا گئی۔ ان واقعات کا مطلب یہ نہیں کہ کرامت تلاش کی جائے، بلکہ جو اللہ سے جوڑتا ہے، اللہ اس کی ضرورتوں کا خود انتظام کرتا ہے۔ اب ذرا رکیے اور دل سے یہ سوال کیجیے، کیا اونچا خاندان اپنے آپ جنت کی گارنٹی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے امام جعفر صادق خود کو بے فکر سمجھتے، لیکن حقیقت اس سے بالکل الٹی تھی۔ ایک بار بڑے عالم اور صوفی بزرگ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، حضور، آپ اہل بیت سے ہیں، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ امام خاموش رہے۔ دوبارہ عرض ہوئی، تب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں خود ڈرتا ہوں کہ کہیں قیامت کے دن میرے نانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر یہ نہ پوچھ لیں، تو نے میری پیروی کا حق کیوں ادا نہیں کیا؟ پھر فرمایا، نجات خاندان سے نہیں، نیک اعمال سے ملتی ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد طائی رو پڑے، کہنے لگے، جب اہل بیت سے ہونے کے باوجود انہیں یہ ڈر ہے تو میں کس گنتی میں ہوں؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ وضو میں رہتے، بنا وضو حدیث بیان نہیں کرتے، یا نماز میں ہوتے، یا قرآن کی تلاوت میں، یا روزے کی حالت میں۔ فضول باتیں آپ کی زندگی میں تھی ہی نہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا تو آپ کا چہرہ ادب اور ڈر سے
پیلا پڑ جاتا۔ اتنی عظمت کے باوجود موت کو یاد کرنا آپ کا معمول تھا۔ رات کے اندھیرے میں قبرستان جاتے اور فرماتے، اے قبر والو، میں تمہیں پکارتا ہوں مگر تم جواب نہیں دیتے۔ پھر خود سے کہتے، میرے اور تمہارے بیچ بس ایک پردہ ہے، بہت جلد میں بھی تمہارے جیسا ہونے والا ہوں۔ پھر صبح ہوتے ہی فجر کی نماز کے لیے مسجد چلے جاتے۔ لیکن اب سب سے ضروری باتیں آنے والی ہیں، زندگی جینے کا سیدھا راستہ۔ 5 لوگوں سے دوستی مت کرو۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 5 طرح کے لوگوں سے دوستی مت کرنا۔ نمبر 1، جھوٹا انسان، کیونکہ وہ دھوکہ دے گا۔ وہ دور والے کو قریب دکھائے گا اور قریب والے کو دور کر دے گا۔ نمبر 2، بے وقوف انسان، وہ فائدہ کرنا چاہے گا لیکن نقصان کر بیٹھے گا۔ نمبر 3، کنجوس انسان، جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی وہ دوستی توڑ دے گا۔ نمبر 4، بزدل انسان، مشکل وقت میں بھاگ جائے گا۔ نمبر 5، فاسق انسان، وہ تمہیں ایک نوالے سے بھی کم قیمت پر بیچ دے گا۔ کسی نے پوچھا، نوالے سے کم کیا ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا، لالچ اور پھر اس کا پورا نہ ہونا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو چیز چلی گئی اس پر غم مت کرو، غم کرنے سے وہ واپس نہیں آئے گی، اور جو چیز پاس ہے اس پر گھمنڈ مت کرو، موت اسے بھی چھین لے گی۔ یہ تھے اس انسان کے شبد جو علم کا سمندر تھا لیکن اپنے آپ کو سب سے زیادہ جواب دہ سمجھتا تھا۔ اب ذرا ٹھہریے اور ایمانداری سے سوچئے، کیا ہر پرانی رسم غلط ہوتی ہے یا ہر نئی بات ہی صحیح؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے رجب کے کنڈے برسوں سے کیے جاتے ہیں، لیکن سوال بہت ہے۔ کیوں کنڈے بھرنا ضروری ہے؟ کیا کھیر پوری ہی ہونی چاہیے؟ کیا صرف مٹی کے برتن میں؟ کیا وہیں بیٹھ کر کھانا فرض ہے؟ کیا سورج نکلنے سے پہلے ہی دینا ہوگا؟ آئیے ایک ایک بات سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے، کنڈے کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں۔ کنڈے دراصل ایصال ثواب یعنی نیک عمل کا ثواب کسی بزرگ کو پہنچانے کا ایک طریقہ ہے، اور ایصال ثواب قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت، صحابہ کے عمل سے ثابت۔ کچھ جگہوں پر لوگ ایسی پابندیاں لگا دیتے ہیں جو شریعت نے نہیں لگائی۔ نمبر 1، صرف کھیر پوری ہی ہو، غلط، کسی بھی حلال چیز پر نیاز ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، صرف مٹی کا برتن، غلط، مٹی، اسٹیل، تانبا سب جائز ہے۔ ہاں، مٹی کے برتن میں کھیر زیادہ سوادشٹ لگتی ہے، لیکن یہ ذوق ہے، حکم نہیں۔ نمبر 3، وہیں بیٹھ کر کھانا ضروری، غلط، نیاز گھر سے باہر لے جا کر بھی دی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، بنا غسل نیاز نہیں، غلط، پاک صاف باوضو ہونا چاہیے لیکن غسل شرط نہیں۔ کچھ جگہوں پر کنڈوں کے موقع پر کتابیں پڑھی جاتی ہیں، داستان عجیب، 10 بیویوں کی کہانی، لکڑہارے کی کہانی، ان کا قرآن سے کوئی ثبوت نہیں، حدیث سے کوئی ثبوت نہیں، اس لیے انہیں پڑھنا ضروری نہیں۔ اس کے بجائے سورہ یاسین پڑھیے جس کا ثواب حدیث میں آیا ہے۔ بڑے عالم صدر الشریعہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب میں امام جعفر صادق کے لیے کنڈے بھرنا جائز ہے، لیکن کھانے کی غلط پابندیاں صحیح نہیں، اور یہ بھی صاف کیا ایصال ثواب دعا سے بھی ہو سکتا ہے اور کھانا پکا کر فاتحہ سے بھی۔ پورے سال کبھی بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، لیکن 15 رجب اس لیے زیادہ مشہور ہے کیونکہ حضرت امام جعفر صادق کا وصال 15 رجب کو ہوا، اس لیے اس دن کرنا مناسب ہے، ضروری نہیں۔ اب ایک بہت اہم سوال، کیا کسی دن کو مقرر کرنا بدعت ہے؟ شریعت میں 2 طرح کے وقت ہوتے ہیں۔ نمبر 1، شرعی، جو اللہ اور رسول نے طے کیے، جیسے نماز، روزہ، حج۔ نمبر 2، عرفی، جو سہولت اور یاد کے لیے لوگ طے کر لیں، جیسے مسجد میں جماعت کا وقت، درس کا دن، واعظ کا دن۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے بھی کچھ کاموں کے لیے وقت طے کیے، اس لیے ایصال ثواب کے لیے دن طے کرنا جائز ہے۔ کنڈے فرض نہیں، ایصال ثواب حق ہے۔ غلط پابندیاں چھوڑو، صحیح نیت رکھو، دین کو آسان رکھو۔ اب آخری بار دل کو تھام لیجئے کیونکہ ہم بہت اہم موڑ پر ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر اللہ نے تمہیں کوئی نعمت دی ہے
اور تم چاہتے ہو کہ وہ بنی رہے تو زیادہ شکر کرو۔ اگر روزی میں تنگی محسوس ہو تو استغفار بڑھا دو۔ اللہ پاک نے دنیا سے فرمایا، جو میری عبادت کرے تو اس کی خدمت کر، اور جو تیری خدمت کرے تو اسے تھکا دے۔ صدقہ روزی بڑھاتا ہے اور زکوٰۃ مال کی حفاظت کرتی ہے۔ سود اس لیے حرام کیا گیا تاکہ لوگ بھلائی سے نہ رک جائیں۔ فضول خرچی انسان کو محروم کر دیتی ہے۔ دین میں لڑائی جھگڑے سے بچو، یہ دل کو سخت اور نفاق کو جنم دیتا ہے۔ جو میانہ روی اپناتا ہے، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم، وہ کبھی غریب نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھو، پرہیزگاری سے بڑا کوئی زیادہ راہ نہیں، خاموشی سے بہتر کوئی حکمت نہیں، جہالت سے بڑا کوئی دشمن نہیں، اور جھوٹ سے بڑی کوئی بیماری نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص بے بسی میں 5 بار یا ربنا کہے، اللہ اسے اس کے ڈر سے امان دے گا اور اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ یا ربنا یعنی اے میرے پروردگار۔ 15 رجب المرجب 148 ہجری ایک ظالم نے زہر دے کر اس نورانی زندگی کو شہادت تک پہنچا دیا، لیکن سچ کو زہر سے کبھی مٹایا نہیں جا سکا۔ آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے، ادب سے، محبت سے اور یقین سے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف جنت البقیع اپنے والد حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں ہے۔ یہ پوری ویڈیو ہمیں یہی سکھاتی ہے، دین رسموں کا بوجھ نہیں، دین آسان راستہ ہے، لیکن سچائی کے ساتھ۔ نیاز کھاؤ لیکن نماز مت چھوڑو، فاتحہ کرو لیکن گناہ سے توبہ بھی کرو، بزرگوں سے محبت رکھو لیکن عمل کو اپنی پہچان بناؤ۔ اے اللہ، ہمیں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی سچائی، عاجزی اور پرہیزگاری کا حصہ عطا فرما، اور ہماری زندگی کو بھی دین کے لیے فائدہ مند بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔